رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بچوں یہ میں نے چھوٹی سی اسلام پاک کی آیت پڑھی، یہ دعا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ لوگ درست کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کو میں پیغام پہنچانے جا رہا ہوں، تو میرے دل کو کھول دے، میری زبان میں جو مجنت ہے اس کو دور کر دے. تو ہم لوگوں کو بھی جب بھی کبھی موقع ملے گی کسی کو بولنے کا تو اس دعا سے شروع کرنی چاہیے. تو میں نے بھی اس دعا سے شروع کیا آپ کے سامنے. خوشی کا مقام ہے کہ ہمارا بھتیجا حفظ کے لیے یہاں پر آیا اور حفظ کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک ایسے جگہ پر آیا جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں. جیسا کہ انہوں نے تعارف کیا کہ یہ جگہ ہم لوگوں کی ہم لوگ کے خاندانی زمین تھی، اسی مقصد سے دیا گیا تھا کہ یہاں پر دین کا فروغ اور ان کی تعلیم دی. اور الحمدللہ یہاں کے سارے بچوں کو دیکھ کر کے آج دل میرا بھرا ہے، اور اپنے والد کے لیے دعا دل سے نکل رہی ہے کہ والد نے جو اس چیز کے لیے دیا وہ چیز پوری ہوئی. دیکھیے ہمارے دادا مرحوم حکیم حافظ محمد داؤد صاحب حافظ تھے. ان کے بعد خاندان میں ان کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے والد قربان صاحب نے جس طرح سے کوشش کی کہ ان کا بیٹا کامران حافظ بنے، تو دل کو کافی اس وقت اطمینان محسوس ہوا، سکون محسوس ہوا کہ چلو دادا کی وراثت سے یا ان کا پوتا آگے بڑھا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ کو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں پڑھو، موقع ہے ابھی آپ کے ساتھ. کل کو کیا حالات ہوگا ہم لوگ نہیں جانتے. کل کو آپ کے ساتھ بھی کیسے حالات آئیں گے، ہمارے ساتھ بھی کیسے حالات آئیں گے، کوئی نہیں جانتا. تو آپ کو ابھی موقع اللہ نے فراہم کیا ہے پڑھنے کے لیے. آپ پڑھیے، لگن سے پڑھیے، دل سے پڑھیے، اور پڑھ کر کے نیت رکھیے دل میں یا پڑھائی سے اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. آپ پڑھیے گا تو آپ کو اپنی ذات کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کی یہ پڑھائی آپ کے سماج آپ کے قوم اگر کام آ گئی تو سب پڑھائی بن سکتی ہے. اور آپ لوگ جس فیلڈ میں ہیں، جس لائن میں آپ لوگ ہیں، آپ لوگ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو اس دین کے کام کو صرف دین کے کام تک ہی محدود نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے دین کے ساتھ دنیا کو نہیں جوڑا ہے، دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو دین اگر آئے گا تو دنیا بھی آ جائے گی، لیکن دنیا آئے گی تو دین نہیں آئے گی. یہ بات آپ جانتے ہیں. تو دین اگر آپ کی زندگی میں آ گیا تو دنیا آنا ہی آئے گی. تو آپ لوگ دین کی طرف جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کو ابھی موقع ہے. پڑھیے، خوب محنت کریں، خوب محنت کر کے پڑھیے. پڑھنے کے بعد اپنا بھی اپنے پہلے دلوں کو ماریے جو آپ کے اندر شیطان بسا ہوا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، ہے نا. اس نفس کو ماریے، کچلیے، ختم کیجیے. کیونکہ آپ جس چیز کے لیے یہاں پر ہے نا، شیطان اس کے لیے پھر اپوزٹ ڈائریکشن کے کام چل رہا ہے نا، ریپلسن ہے. وہ دو الگ الگ فورس ہے، ایک اللہ کی طاقت ہے اور ایک شیطان کی طاقت ہے. تو شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ والی کام کی جائے. تو آپ جب اللہ کے راہ والی کام کر رہے ہیں تو شیطان آپ کو ہر پل پریشان کرے گا، ہر پل آپ کو بہکائے گا. کبھی خاندان کی طرف سے کچھ پرابلم آئے گا، کبھی سماج کی طرف سے کچھ پرابلم آئے گا، کبھی آپ کا اپنا نفس کچھ کہے گا. سب کو کچھ آپ لوگ ابھی چھوٹے بچے ہیں، اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ بڑے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گا. سمجھ میں آیا؟ تو جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد اگر جو کہہ رہے ہیں تو ان کو ماننا ہے، استاد کو ماننا ہے. کیونکہ استاد آپ کے ایک سے آپ کے ان سے گزر کے استاد بنے ہیں، ان کو ساری کچھ پتہ ہے کہ کیا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. تو جب استاد جو بات ہے ان کا بات کو ماننا ہے، ماننا آپ کے وہی نفس چلنے کے برابر ہے.
آپ اگر استاد کی بات کو مانیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے اندر کی نفس کو آپ نے کیا کر دیا، مارا ہے، کچلا ہے، اور استاد کی بات کو مان کر کے ان کی بات کو عمل کیے، عمل کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں لائیں تو آپ ترقی کریے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو قدر کرنی ہے اپنے آپ کی. انسان اگر اپنے آپ کی قدر کر لے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا اس دنیا میں دیکھیں ہے نا، بہت سارے چیزوں کو بھیجا اللہ نے، بہت ساری طریقے کو بھیجا ہے، جانور ہے نا، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو بھیجا ہے، سب کے ذکر کچھ نہیں لگایا. لیکن آپ کو بھی اللہ نے بھیجا، آپ کے ذکر بہت کچھ لگا ہے، ساری ذمہ داری آپ کو ہی اللہ نے دی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنا. آپ خاص کر کے دیکھیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں طالب علم جو اللہ کے راہ میں یہاں پر آئے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اس دین کو پھیلانے اگر آپ کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، صحیح تعلیم نہیں ہوگی، تو جیسی تربیت ہوگی اسی وجہ سے آپ اس بات کو وہاں پھیلائیں گے. ابھی کوشش کریں کہ آپ کو استاد بیٹھے ہیں، ابھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طرح سے اس سانچے میں ڈھال لیں جیسے ہمارے استاد چاہتے ہیں. جس طرح سے استاد چاہیں گے اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو آپ سماج میں ریفلیکٹ کریں گے تو سماج میں ترقی کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے ہماری؟ تو اس کو آپ لوگ کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میں ظاہر کیا کہوں، وقت بھی بہت کم ہے، ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ لوگ سب سے یہ کیا ہے کہ آپ میرے بچے سے کہتے بیٹا من لگا کے پڑھنا ہے. اور جو تمہارے استاد جو تمہارے استاد بنے تمہارے، یہ تم کو کیسے سمجھائیں ان کی بات کو ماننا ہے اور اس طرح سے تم کو کرنا ہے اور تم آگے بڑھے گے. اور گھر میں ماں باپ کی بات ماننا ہے اور پھر یہاں پر استاد. یہ دو چیز تمہارے ساتھ، ماں باپ اور استاد، اس دو کو لے کے چلو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم دے دے گا. جزاک اللہ خیر.